حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مدینے کی طرف واپسی۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام وقت امام سجاد کے ساتھ قافلے کے ہمراہ مدینہ کی طرف عازم سفر تھیں۔ جب اہل بیت رسول اللہ کا قافلہ مضافات مدینہ کو پہنچا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا دیگر خواتین کے ہمراہ اونٹوں سے اتر آئیں۔ آپ کے خیمے نصب ہوئے اور رات بھر وہیں قیام کیا گیا۔ یہ وہی قافلہ تھا کہ جب مدینے سے کربلا کی جانب گیا تو اس کے ساتھ حضرت امام حسین، عباس علمبردار، علی اکبر، قاسم بن حسن، اون و محمد اور دیگر انصار حسین تھے۔ مگر اب جب یہ قافلہ واپس ہوا تو بہت رنجیدہ، آپ دیدہ اور دل گرفتہ تھا۔ قرب مدینہ پہنچتے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے سالار قافلہ سے کہا، تمہارے باپ شاعر تھے، کیا تمہیں بھی شاعری سے دلچسپی ہے؟ جواب ملا، میں بھی شاعر ہوں۔ تو امام نے کہا، ہمیں امام کربلا امام حسین کی کوئی سنانی سناؤ۔ سالار قافلہ نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ شعر سناتا گیا اور امام زین العابدین آنسو بہاتے رہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا گریہ کرتی رہیں اور اپنے بھائی کے مصائب سن سن کر دل کو ڈھارس دیتی رہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں قافلے کی آمد کا اعلان ہوا۔ اہل مدینہ نے گہرام مچا دیا۔ عورتیں، بچے سب کے سب جوک در جوک اکٹھے ہونے لگے۔ ام المومنین حضرت سلمہ، ام البنین اور خاندان بنو ہاشم کی دیگر تمام خواتین واہ حسینہ کرتے ہوئے گھروں سے نکلیں۔ ادھر سے زینب چلیں، ادھر سے خاندان ہاشم کی خواتین چلیں۔ دونوں طرف سے خواتین آہ و بکا کرتی ہوئی حسین کا پرسہ دیتی گئیں اور قافلہ مدینے میں اس حال میں داخل ہوا کہ سب کی آنکھیں نمدیدہ تھیں۔ سب کے ہونٹوں پر امام حسین کی مظلومیت کا کلمہ تھا اور قاتلان حسین پر لعنت۔ حضرت امام حسین کی ایک بیٹی جو پیچھے مدینہ رہ گئی تھی،
انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی امام وقت امام سجاد کا استقبال کیا۔ ہاتھوں میں ریشہ، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ کئی سوال تھے، مگر لب تھے کہ خاموش تھے، اور امام نہ کچھ کہہ سکے اور نہ ہی ان کی بہن کچھ سن سکی۔ دوسری جانب جناب زینب آہو بکا کرتی، اپنے مظلوم بھائی کا گریہ کرتی، خاندان بنو ہاشم کی خواتین سے ملی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، دیگر خواتین اور امام سجاد، سب کا حال یہی بیان کر رہا تھا کہ ہم بڑے مصائب میں گھرے رہے۔ دیوار اسلام میں جب دراڑ پڑی تب ابا عبداللہ حسین نے کس طرح اپنے انصار کے ساتھ دفاع اسلام کیا۔ کربلا کی سرزمین پر قتل ہوئے، ان کے بچے اور خواتین اسیر ہوئے، نوک نیزہ پر ان کے سر بلند ہوئے، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، نگر نگر وہ مصیبت پڑی کہ کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا چھوڑ دیا جائے۔ مدینہ میں وارد ہونے والا یہ قافلہ کچھ کہہ نہ سکا، مگر اس کا حال سب پر عیاں تھا۔ مدینے میں موجود لوگ کچھ پوچھ نہ سکے، مگر یہ سب جانتے تھے کہ شہادت حسین پر زمین و آسمان روئے، اور کس کس طرح روئے۔ اس کے بعد کاروان اہل محمد شہر میں داخل ہوا، چلتا گیا، یہاں تک کہ حرم مطہر کے آثار نظر آنے لگے۔ ایسے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بہن جناب ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے ہمارے جد کے مدینہ، تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر کہ ہم حسرتوں میں اور مصیبتوں میں گرے ہیں، اور تیرے پاس اس حال میں چل کر آئے ہیں کہ خالی ہاتھ ہیں۔ ہاں مگر جب چلے تھے، تجھ سے جدا ہوئے تھے، تو ہمارے سنگ ہمارے اہل و عیال تھے، اب جو آئے ہیں تو خالی ہاتھ، نا امید، مایوس ہیں۔ ہماری جولیاں خالی ہیں، سوائے اللہ کے ہمارا کفیل نہیں۔ ہم نوحہ کرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ در بدر اونٹوں پہ پھرائے گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر گرائے گئے، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہوئے اور پیدل کئی میل چلتے رہے۔ ہم دختران آل یاسین، آل طٰہٰ ہیں۔ ہم وہ ہیں جو بلاؤں پہ صبر کرتے رہے۔ ہم وہ ہیں جو روتے رہے۔ ہم وہ ہیں کہ لوگوں کی پیشوائی کرتے رہے، کہہ کہہ کے تھکتے رہے، مگر لوگوں نے ہمارے حسین کو قتل کر ڈالا۔ ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہمیں زندہ مار ڈالا۔ جی ہاں، ہمارے حسین کو قتل کر ڈالا، ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہمیں مار ڈالا۔